السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ نئی دہلی، نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے چیئرمین پریانک قانون گو کے ذریعے دینی مدارس اور جمعیت اوپن اسکول کو بدنام کرنے کے خلاف جمعیت علماء ہند نے سخت قدم اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی طرف سے چیئرمین کو خط لکھ کر 7 دن کے اندر تحریری طور پر اپنا بیان واپس لینے کو کہا گیا ہے، بصورت دیگر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہو کہ 13 مارچ کو مسٹر قانون گو نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکول کو خط لکھ کر جمعیت علماء ہند کے تعلیمی ادارے جمعیت اوپن اسکول کی مہم کو منظم جرم سے تعبیر کیا تھا، نیز اس پر غیر ملکی فنڈ حاصل کرنے بالخصوص پاکستان سے تعلق ہونے کا بے بنیاد الزام عائد کیا تھا۔ اس سلسلے میں چیئرمین نے ایک ٹی وی چینل پر بھی اس الزام کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ چیئرمین دینی مدارس کو بدنام کرنے، ان کے خلاف بیہودہ الزامات عائد کرنے میں بھی پیش رہتے ہیں۔ نوٹس میں صاف کہا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند جیسی تاریخ اور وطن پرور جماعت کو بدنام کرنے اور اس پر جھوٹے الزامات عائد کرنے کی کوشش کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، نیز اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے شخص کے لیے یہ زیبا بھی نہیں دیتا ہے۔ صدر جمعیت نے نوٹس کے ذریعے بے بنیاد الزامات کی تردید کی ہے۔ مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے پھیلائے گئے ان الزامات نے جمعیت اوپن اسکول کی ساکھ کو متاثر کیا ہے، جبکہ یہ ادارہ پسماندہ کمیونٹیز، خاص طور پر مسلم اقلیت کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے وقف ہے۔ مسٹر قانون کو جمعیت اوپن اسکول کو اوپن مدرسے کا جو نام دے رہے ہیں وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ بدنیتی پر مبنی ہے، نیز دینی مدارس کے بارے میں ان کے تضحیک آمیز تبصرے ان اداروں کی آئینی شناخت اور حقوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کی قانونی اسکیم میں دینی مدارس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ قانونی طور پر مقرر کردہ چیئرپرسن ہونے کے ناطے بچوں کے خلاف منظم جرائم جیسے الفاظ کا انتخاب بہت ہی افسوسناک اور جمعیت علماء کو بدنام کرنے والا عمل ہے۔ مذہبی تعلیم دینا اقلیتوں کا بنیادی حق ہے۔ دیگر مذاہب کی طرف سے بھی مذہبی تعلیم دی جاتی ہے اور ادارے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف دینی مدارس کو نشانہ بنا کر عصبیت کا ثبوت دیا ہے۔ فنڈز اکٹھا کرنے کو پاکستان سے جوڑنے والے چیئرمین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء کسی بھی غیر ملکی تعاون کے لیے فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ 2010 پر سختی سے عمل پیرا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کے پاس وزارت داخلہ کے ذریعے تجدید شدہ FCRA سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا مولانا محمود مدنی صاحب کا خط جو جمعیت اوپن اسکول کے خلاف جھوٹے بیان پر دیا گیا ہے۔ چیئرپرسن کو انہوں نے مدرسے کے خلاف زہر افشانی کی ہے، اسی طریقے سے جمعیت اوپن اسکول کے خلاف زہر افشانی کی ہے۔ اب NCPCR کے چیئرمین کو جمعیت علماء ہند کا نوٹس گیا ہے اور 1 ہفتے میں تحریری شکل میں اپنا بیان واپس لینے کو کہا گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل پر آئیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔